چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اور آج کا موضوع بھی ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص جو خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ کی شانیں تو سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بہت سے معجزات سے اللہ رب العالمین نے نوازا، وہ بھی عطا فرمائیں، بہت سی اور آپ کی شانوں کو بلند فرمایا، وہیں چند ایسی خصوصیات کہ خصوصیت کہتے ہی اسے کہ جو ایک خاصہ ہو، اس ذات کا، اس شخصیت کا وہ خاصہ ہو، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کئی ایسی خصوصیات بھی ہیں، بلکہ علماء کرام نے ان خصوصیات پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ کریم کثرت سے درود ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکت سے ہماری دنیاوی پریشانیوں کو بھی، غموں کو بھی، دکھوں کو بھی اللہ سکھوں میں تبدیل فرمائے، اور ہمارے گناہوں کا اسے درود پاک کے وظیفے کو کفارہ بنا دے، اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو قرب بھی ملے، حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے، اور آپ کی شفاعت کے صدقے جنت میں گھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ رب کعبہ یہ ساری دعائیں میرے اور آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی محمد حسان عطاری المدنی صاحب، حضرت خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنہ، اور ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت ہمارے کلام کرنے والے دھیمے لہجے والے مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ سے ہی میں چاہوں گا آغاز ہی پروگرام کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، کچھ تو ہم ماقبل سلسلے میں بھی چند چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہ تو خصوصیات ہی اتنی ہیں کہ ایک دو چار سلسلے تو میں کہتا ہوں اگر پورا سال بھی ہم سلسلے کرتے رہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کی جو شانیں ہیں اس کا شاید ایک باب بھی کمپلیٹ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا نا، تیرے توصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین ہستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی میں نہیں پائی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تا قیام قیامت، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کسی میں بھی وہ خصوصیات نہیں پائی جا سکتی۔ علماء کرام نے خاص اس موضوع پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور ہر ایک نے گویا
اس موضوع کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، خصوصی امتیازی شانیں ہیں، ان کو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا اور ایک محبت اور عشق رسول کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، کہ جب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر بھی کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے تو لکھ کر بھی اس کا چرچا کرتا ہے، اور بولنے کی صلاحیت والے وہ بول کر اس کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کثیر ہمارے محدثین ہیں، علماء ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شانوں پر خصوصیات پہ تحریر کتابیں کی ہیں۔ تو ان خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو علماء نے اس کو 8 اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو 8 اعتبار سے تقسیم فرمایا۔ کشف الغمہ میں، ٹھیک ہے، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتبار سے تقسیم کاری فرمائی ہے، اور اسی کو لے کر پھر بعد کے علماء بھی اسی انداز میں لے کر اپنی کتابیں تصنیف فرماتے رہے۔ وہ 8 قسم کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیاوی حیات میں، دار دنیا میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی عطا ہوئی کہ جو اوروں کو نہیں تھی، اوروں کے پاس نہیں تھی۔ اچھا، کچھ دوسری خصوصیت اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات کہ جن خصوصیات کا ظہور آخرت میں ہونے والا ہے، دنیا میں ان کا ظہور نہیں ہوگا، آخرت میں ان خصوصیات کا ظہور ہوگا۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ منسوب جو چیزیں ہو جاتی ہیں ان میں بھی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ارسلت الی الخلق کافہ، بلکہ پوری مخلوق کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ بالخصوص امت محمدیہ ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے امت محمدیہ کہلاتی ہے، تو حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ایک اور چیز کہ آخرت میں بھی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ تو علماء نے 4 ابواب تو یوں باندھے ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے حضور کے خصوصیات، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے امت محمدیہ کی خصوصیات۔ تو یہ 4 ابواب یہ ہو گئے۔ پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کے اوپر کچھ ایسے واجبات مقرر کیے گئے جو حضور کے علاوہ کسی پر واجب نہیں ہیں، لازم نہیں ہیں، اس پر عمل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جیسے کہ تہجد کی نماز، یہ ہم امتیوں کے حق میں یہ ایک مستحب نوافل میں اعلیٰ درجے کی نفل نماز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، آپ اس کو پابندی سے ادا فرماتے رہے ہیں۔ اچھا، عمل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار نماز پڑھنے کی ایک مثال۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیات کو علماء نے اس باب کے تحت بھی قائم فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امت کے لیے جن کی اجازت نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں آپ کے لیے خصوصی طور پہ مباح فرما دیں اور حلال فرما دیں۔ تو ان چیزوں میں سے مثال کے طور پہ ایک امتی جو مرد ہے، مرد کو عدل و انصاف اور عورتوں کے مابین حقوق کی ادائیگی میں مساوات اگر کر سکتا ہے تو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے، 4 شادیاں کرنے تک کی اجازت دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے بھی آگے کی اجازت خصوصی، اور یہ حضور کے لیے مباح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کے حوالے سے علماء نے یہ بھی قائم فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حرام قرار دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اجتناب فرماتے تھے، اور اس میں حضور کی ایک خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پہ صدقہ، زکوٰۃ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حرام، اور حضور کی نسبت اور عظمت کی بنا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر یعنی آل محمد پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا۔
جبکہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقہ فطر کے جو مستحقین ہیں ان کو دیا جاتا ہے، لیکن آل محمد پر، سادات کرام پر، بنو ہاشم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چونکہ ان کا رشتہ ہے تو حضور کے لیے یہ چیز حرام ہے، صدقہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کی آل کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہ مال کی ہے بھی میل، یہ جسے مال کی میل کہا گیا ہے، اور یہ پاک ہستیاں ہیں، تو وہ مال کے جو میل زکوٰۃ جسے کہا کہ اس کی ادائیگی کے بعد آپ کا مال بقیہ وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، تو اس میل کو یہاں ان کی خدمتوں میں نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دیا ہے، اور انہی کا صدقہ ملا ہے، تو اپنا پاک صاف مال وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، ان کی خدمتوں میں یہ پیش کرنا چاہیے۔ جی مزید تو یہ 7 قسم ہو گئے۔ 8واں باب جو علماء نے قائم فرمایا وہ اوصاف اور فضائل ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہیں۔ تو یہ اپنی کتابوں میں ان 8 ابواب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کی جو خصوصیات بنتی ہیں، علماء نے اس کو پھر اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے، اور یوں سمجھیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو ہر ایک گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق اعمال سے بھی اور جائز اور ناجائز یا فرض و واجب کے اعتبار سے وہ بیان کی، اور آخری باب وہ بڑا تفصیل والا ہے اور جس کے اندر فضائل ہی ہے، فضائل اور آپ کی وہ خصوصیات بھی۔ حسان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، چند کلمات آپ پہلے اس پر کچھ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو بیان کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ویسے تو جو خصائص ہیں وہ بے حد و بے شمار ہیں، جس کو بندہ کبھی گن نہیں سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یعنی اے محبوب آپ یہ فرمائیے کہ اگر سمندر سارے کے سارے میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائیں تو سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ کہ ہم اتنے سمندر اور لے آئیں قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ یعنی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سارے کے سارے سمندر سیاہی بنتے چلے جائیں اور سمندر آ جائیں وہ سیاہی بنتے چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لکلمات ربی؟ تو کلمات ربی کے بارے میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و فضائل ہیں۔ یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ اتنا ہے کہ سارے کے سارے سمندر یہ سیاہی بن جائیں اور اتنے سمندر آ جائیں وہ سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل لکھے جاتے رہیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ارشاد فرمایا، اور اس پر جو ارشاد فرمایا، اس تفسیر کو جو بیان کیا گیا، یہ قرآن کی دوسری نصوص سے، دوسری آیت سے بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی ہر لمحہ جو گزر چکا اور ہر لمحہ جو آ رہا ہے، تو آنے والا ہر لمحہ ہر گھڑی یہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی ہم نے سانس لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ علماء یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، سوال کیا گیا کہ کیا جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے رہیں گے؟ کیونکہ یہ تو ارشاد فرمایا نا کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی یہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو کیا یہ فقط دنیا کے لیے ہے؟ کیا یہ بعد کے لیے نہیں ہے؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو درجات ہیں وہ جنت میں بھی بڑھتے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ درجات کے بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ان کی دولت میں اضافہ کر دیا گیا، ان کے مال میں اضافہ کر دیا گیا، یا ان کو کوئی دنیاوی چیز دی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر انعامات بڑھے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر جو یہاں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا بڑھنا ہے کہ جنت میں بھی مقام و مرتبہ کیسے بڑھے گا، تو وہ یوں بڑھے گا کہ جیسے جیسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لامتناہی ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بڑھتا چلا جائے گا، ہر لمحے مزید علم حاصل ہوگا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو اور بلند کرتا رہے گا۔ تو یوں جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے یہ بڑھیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی خصوصیات جن کا تعلق دنیا سے، اور کچھ ایسے کہ جن کا بروز محشر قیامت کے دن، اور پھر آگے جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ انشاءاللہ بھی گفتگو کریں گے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کیسی ہیں۔ کیا بات، کچھ اس حوالے سے جسے مثال انہوں نے جمیل بھائی نے اس کو کشف الغمہ کے حوالے سے بیان کیا، جو علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ اصل چیز ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقسیم کاری، ان کی مشہور کتاب الخصائص الکبریٰ، جی جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل بھی بیان کی تھی، بلکہ آپ بتائیں کتنے سالوں 20 سال سے لکھ رہے تھے مسلسل۔ کیا بات، اس کے بعد علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بارے میں یہ انموذج اللبیب کے نام سے اپنی کتاب لکھی، میرے سامنے بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ خصائص صغریٰ کہلاتی ہے۔ اچھا، تو یہ جو تقسیم کاری بیان ہوئی، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں مثالوں کے ساتھ بیان کی ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کون سے فضائل ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ممتاز ہیں، دوسروں کو حاصل نہیں ہوئے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئے۔ وہ کون سے فضائل ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئے۔ وہ کون سے فضائل ہیں کہ جو آپ کو بھی حاصل ہوئے اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی حاصل ہوئے۔ اور پھر وہی جو تفصیل بیان کی گئی کہ بعض چیزیں وہ کہ جو خصائص ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور فرض ہیں، واجب ہیں، بعض وہ کہ آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ کے اوپر اس کو حرام قرار دیا گیا، دوسروں پر وہ حرام نہیں تھا، بعض وہ کہ جو آپ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے مباح تھا کہ آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور بعض جو تھی وہ خصوصیات تھیں اس حوالے سے۔ جمیل صاحب، یہاں ایک اور سوال اس طور پر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن جو خصوصیات ہوں گی، اس میں ایک بہت اہم ٹاپک وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا بھی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ شفاعت کا آغاز اور ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے، تو اس خصوصیت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں، بے شک۔ تو جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو وہیں آخرت میں کیا ہوگا، کس طرح سے شفاعت کا معاملہ شروع ہوگا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طویل احادیث کریمہ میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اب وہ منظر کیا ہوگا کہ اس وقت جیسے اس حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رفع اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ شفاعت کا دروازہ انہی کے ذریعے کھلے گا۔ سب سے پہلی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، حضور کریں گے، اور یہ احادیث ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک میدان محشر میں موجود ہوگا،
اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو اس کی مصائب و علام احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، سورج انتہائی قریب ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ انکساری، عجز، اور جو ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اپنے بارے میں معاملہ ہے اس میں وہ مصروف ہوگا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی ہی میں آدمی مصروف ہوگا کہ میری نجات کا کوئی سامان ہو. قیامت کا ایک طویل عرصہ، قیامت کے دن کا طویل عرصہ گزر جائے گا، تو اب لوگوں میں پھر ایک گہما گہمی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کسی ایسی ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معظم ہیں، وہ یقیناً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہیں. تو چنانچہ اب لوگ آپس میں گفتگو کریں گے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، تو انسانوں کے باپ وہ ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے انہی کے پاس چلتے ہیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملے کو حل کروائیں، شفاعت فرمائیں اور اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ ساری قوم حاضر ہوگی، یعنی مجمع محشر کا، یہ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، جا کر آپ کے اوصاف، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل بیان کریں گے، اور آخر میں اپنا مدعا بھی رکھ دیں گے کہ حضور آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسی نفسی کے کلمات ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اب یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کے فضائل بیان کریں گے. حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، سفارش فرما دیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، اور پھر اذهبوا الی غیری آپ بھی فرما دیں گے. یوں یہ پورا میدان محشر کا جو مجمع ہے، یہ خلقت، یہ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں سے ہوتے ہوتے بالآخر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہی سارا ماجرا، اور آپ سنائیں گے، آپ کے فضائل بیان کریں گے. تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اصل پتہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، تو وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، تم ان کے پاس جاؤ. کیا بات. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشورے پر پھر ساری خلقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر جب وہ کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے ہو، تو خاص اس چیز کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، انا لہا، کہ میں ہی اس کام کے لیے منتخب کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور سجدہ فرمائیں گے، اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد، وہ ثنا بیان فرمائیں گے کہ ایسی حمد و ثنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اتنا طویل ایک سجدہ ہوگا، حمد و ثنا بیان فرما رہے ہوں گے، اور مدعا کیا ہے؟ یہ جو امت ہے، جو لوگ ہیں، جو مجھ سے وابستگی کا اظہار جنہوں نے کیا ہے اور میرے پاس آئے ہیں، یا اللہ ان کو خالی نہیں لوٹانا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لیں. کیا بات ہے. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو وہ جو ایک بہت بڑا مرحلہ تھا کہ قیامت کا جو دن بھی آ گیا ہے، ہولناکیاں اپنے عروج پر ہیں، اور نفسی نفسی کی ہر طرف سے صدائیں ہیں، اور جو گناہ گار ہیں، جو کفار ہیں، ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہے. اور بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوگی کہ فیصلہ ہو جائے، کچھ بھی ہو، یہاں سے تو ہم آگے نکلیں.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد پھر حساب کتاب اور دیگر چیزیں شروع ہوں گی، اور پھر حضور کی برکت سے پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت وہ اپنی امتوں کی شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ حضور کے نیک صالحین وہ بھی شفاعتیں کر رہے ہوں گے، یہاں تک کیا کہ بات، علماء کی جنہوں نے خدمت کی ہوگی، نیک لوگوں کی خدمت کی ہوگی، تو وہ بھی شفاعتیں اپنے متعلقین کی فرما رہے ہوں گے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور احادیث کریمہ میں اس کو بیان بھی کیا گیا کہ انا اول شافعین، کہ میں سب سے پہلے شفاعت پہلے کرنے والا شفاعت ہوں۔ کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کو آج ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے جلوے بروز قیامت کو دیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو اصل شفاعت ہے، یعنی وہ جو میں چاہوں گا وہ بطور خاص سے آپ گفتگو فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت، اور اس کے حوالے سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کلام بہت خوبصورت یہ فرمایا تھا، یہ آپ ذرا آج اچھا، جو جمیل بھائی نے بیان کیا اس میں ایک دو باتیں میں ایڈ کروں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ قیامت کا اتنا بڑا عرصہ گزر جائے گا، یعنی آدھا دن تقریباً گزر جائے گا، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ جو ہے وہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اس کے بعد چاہے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اپنے اپنے پسینوں کے اندر کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کسی کا کیا حال ہوگا، کسی کا کیا حال ہوگا۔ تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ الہمو، ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ وہ کسی ہستی کے پاس جائیں، کیا بات ہے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھیجیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام بھیجیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ان کا جانا ہوا۔ یہاں بڑا خوبصورت نقطہ علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان کی، صحیح، صحابہ کرام علیہم رضوان نے تابعین کے سامنے بیان کی، ٹھیک ہے، تابعین نے آگے تابعین کو بیان کی، وہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے رہے یہاں تک ہم تک پہنچی، ہم نے یہاں بیان کی، ہم سے آگے والے ہم سے سنیں گے، اس کو بیان کریں گے، قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا لوگوں کے درمیان یہ بات ہوتی رہے گی۔ پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو وہ کیا ہوگا کہ بیان تو کر دیا حضور علیہ السلام نے کہ بھئی آنا تو میرے پاس ہی ہے، صحیح، تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس کیوں گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں یہاں پر آئے؟ تو بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھلا دیا جائے گا کہ انہوں نے آخر میں آنا کس کے پاس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو دکھانا مقصود ہے، تو اس لیے پہلے تو دل سے نکال دیا جائے گا، یہ بھول جائیں گے لوگ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہوگی اس کو یاد رہے گا کہ ہمیں کہاں جانا، کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی رہیں گے۔ کیا بات، یہ دیگر لوگ پھرتے پھراتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ تو اب اصل مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانی ہے۔ اصل جو قیامت کا میدان برپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی جو اس بات پر قادر ہے کہ تمام مخلوق کا حساب لمحے بھر کے اندر ہو جائے، اور ہوگا بھی ایسا کہ قیامت کا دن فاسقوں کے لیے، کفار کے لیے جن پر مشکل ہوگا، تو ان پر تو مشکل ہوگا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، مقدار ہو الف، اس کی جو مقدار ہوگی وہ 50,000 50,000 سال کی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، ان کے لیے تو ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہوگا، اللہ اکبر، اتنی دیر میں گزر جائے گا۔ تو یہ کیوں ہے؟ تو علماء اس کی ایک وجہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانی تھی۔ کیا بات ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، یا جو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے پاس مخلوق گئی اور انہوں نے جا کے وہاں دیکھا کہ ہمارا کام یہاں نہیں بنا۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ اگر پہلے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتی تو یہ خیال کسی کے پاس آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بھی وہی کام کوئی اور نبی علیہ السلام بھی فرما دیتے، لیکن ظاہر کر دیا
کہ آج جس کی حکومت ہے، آج جس کی سلطنت ہے، آج جس کی عظمت کو دکھانا مقصود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی ارشاد فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ جو پھر رہی ہے نا ادھر سے ادھر، ان کو جو بے خبری ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آج کا دن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ یہ ماننا بھی چاہیے، عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو میں۔ یعنی اس دن تو مان ہی جائیں گے، سب کے یہی در ہے اور یہیں سے سب کچھ ہونا ہے، لیکن آج بھی ضرورت ہے اس عقیدے پر رہنے کی، اور وہ عقائد، وہ نظریات الحمدللہ علماء اہل سنت نے یہی بڑے واضح طور پر، اور بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ کی جو تعلیمات، آپ کی کوئی الگ سے تعلیمات نہیں ہے، حقیقتاً وہ اسلام کی ہی تعلیمات ہے، اور وہ عقائد، وہ نظریات جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے تھے، جو اولیاء صالحین کاملین کے تھے، وہی تعلیم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ان میں بہت بڑا حصہ یہ عقائد کے حوالے سے، تو یہ عقیدہ آج رکھیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہم پر وہ نظر رحمت فرماتے ہیں، ان کو استغاثہ کیا جائے، مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ ضرور مدد فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ بہت بڑی مدد شفاعت کی صورت میں وہ ہماری فرمائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بھی ایک شعر ہے جو حسان بھائی نے جو پورا ایک نقشہ بیان فرمایا، اس کے پس منظر میں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی تو شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس کو علماء فرماتے ہیں احلی من العسل، یعنی یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے، خصائص میں سے ہے۔ اب اس حوالے سے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ تمام عالمین کے لیے رحمت، اور عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اچھا، مومنوں کے لیے تو رحمت ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے، مومنوں میں جو نیک ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، ان میں جو فساق ہیں، جو فاسق ہیں، گنہگار ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں، کہ آپ نے بالخصوص ارشاد فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے وہ میری امت کے ان افراد کے لیے ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، بلکہ ایک میں فرمایا کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ یہ ایک یہ عرض کرتا چلوں درمیان میں کہ اس طرح کی احادیث کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ گناہوں پہ دلیر ہونا نہیں ہوتا، بلکہ شرم و حیا سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی شفاعت و رحمت کی وجہ سے بندہ گناہوں سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہ کا مرتکب نعوذ باللہ بنائے، کہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو جائے، اور ایمان ضائع ہو گیا تو پھر تو شفاعت نہیں ملے گی۔ تو بہرحال رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، کفار کو دنیا کے اندر یہ حصہ ملا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے مجموعی طور پر عذاب کو دور کر دیا، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ پچھلی امتیں جب اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرتی تھی تو نتیجتاً ساری امت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی وجہ سے یہ اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ شیطان یہ بھی مخلوق ہے، عالم کے اندر ہے، اس کو حضور علیہ السلام کی رحمت میں سے کیسے حصہ ملا؟ بعض علماء نے، جیسے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مدارج النبوہ میں دنیا کے حوالے سے کلام کیا کہ اس کا جو وعدہ رہا کہ تجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھا جائے گا، حضور علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی بعثت کی رحمت کی وجہ سے اس کے وعدے کو برقرار رکھا۔ اچھا، دوسرا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی، جس کو شفاعت کبریٰ، جس کو شفاعت عظمیٰ، جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اس شفاعت میں سے مخلوق میں ہر شخص کو حصہ ملے گا. یعنی کفار جو ہوں گے ان کو بھی اس شفاعت کبریٰ میں سے حصہ ملے گا، شیطان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ نہ کھولتے تو پھر جو انتظار کی کوفت کے اندر، انتظار کی کلفت کے اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ اور بڑھ جاتے. تو جب آپ نے شفاعت کا دروازہ کھولا تو اس میں سے ہر ایک کو حصہ یہ مل گیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ ایسی ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے اس میں سے، حتیٰ کہ جو مومن جنت میں داخل ہوں گے، یعنی نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے، تو شفاعت کبریٰ میں سے تو ان کو حصہ ملا ہی ملا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب جنت کے اندر جائیں گے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے وہاں پر جو مقام و مرتبے بڑھائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش کی بنیاد پر بڑھائے گا، ان کو وہاں پر بھی حصہ ملے گا. اور دوسرا بس یہ ایک عشق و محبت کی اعلیٰ حضرت کی بات ہے جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی ایک بندہ مایوس ہو گیا اور بس اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اتنے میں غوغا ہوا، ایک شور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. وہ پریشانی کے عالم میں فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا بندہ ہے، چھوڑ دو اس کو. تو فرشتوں نے تعمیل کی اور ایک شور مچ گیا کہ بخشا گیا، ایک شور مچ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملی. تو ایک بندہ جو تھا وہ پریشان تھا، مصیبت میں تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، اب اچانک زیرو سے ہیرو ہو گیا، کہاں سے کہاں تھا کہاں پہنچ گیا. تو اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو لطف آئے گا نا، جو مزہ آئے گا، تو پرہیزگار بھی بولے گا کہ کاش تھوڑے سے گناہ میں لے لوں اس سے، تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی شفاعت مجھے ملے گی اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. کیا بات ہے. تو احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن یہ شفاعت ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کی، آپ کی رفعتوں کی اور آپ کے مقام کی. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کاز کی طرف اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، ان سے کیا مراد ہے؟ جو صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے شروع میں لکھی ہے نا تعریفات، میں نے کافی کوشش کی ہے، غور کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی مزید ایک سلسلہ علم کی باتیں مرحبا، اور موضوع ایسا ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. تو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک خوبی اور ایک بہت مبارک سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانا، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجئے. ماشاءاللہ. یہ شہزاد بھائی ہیں، ان کا سوال بھی یونیک ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال. مفتیان کرام کی آمد مرحبا. اللہ تعالیٰ تینوں مفتیان کرام کو ڈھیروں ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے اور علم و عمل میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ عموماً سنا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ کہ جو ہے نا انہوں نے اذان نہیں دی تو سحر ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ صبح ہی نہیں ہوئی. تو کیا یہ واقعہ درست ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے یا لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے؟ جواب مرحمت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ مفتی حسان صاحب قبلہ. یہ جو پہلا سوال تھا شفاعت بالاذن اور شفاعت بالمحبت، یہ دونوں میں کیا ایک فرق ہے؟ اصل میں بنیادی اعتبار سے شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ ضروری عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی، یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے. شفاعت کا مطلقاً انکار تو یہ کفر ہو جائے گا. اچھا اب شفاعت جو ہوگی، بعض لوگ جو ہے، اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کیونکہ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے اہل سنت کو یہ خوبی دی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تلاش کرتے ہیں. کیا بات ہے، خصوصیت کو تلاش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نکتہ بیان کیا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول شافع تو ہیں، لیکن اول من یقرع باب الجنہ بھی ہیں، کہ سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اچھا، جب آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے رضوان جنت کھڑے ہوں گے، یعنی جنت کے جو پہرے دار ہوں گے، نگہبان ہوں گے، فرشتے، وہ کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے من، کون؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ کہیں گے کہ بک امرت اللہ اقوم لاحد الا لک، کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا تھا کہ میں نے آپ ہی کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ، ایک سوال علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی نے اٹھایا کہ جنت کے دروازوں کی صفت یہ آئی ہے، خوبی یہ آئی ہے کہ اس کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ رضوان جنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخوبی جانتے ہیں پھر کہ بھی آپ کون ہیں، اور جنت میں اندر سے باہر اور باہر کا اندر نظر آ رہا ہے، تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر آئے ہیں، فوراً کھڑے ہو کے دروازہ کھول دیں۔ تو انہوں نے نقطہ بیان کیا بڑا خوبصورت سا، کہ اصل بات یہ ہے کہ فرشتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو اور آپ کا نام سننے میں مزہ آتا ہے، کیا بات ہے، لذت آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ من، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری میٹھی زبان اور آواز میں اپنا پیارا اور میٹھا نام بیان کریں اور اس کو سن کر میں لذت حاصل کروں۔ کیا بات ہے۔ تو نقطہ بیان کیا خوبصورت سا، ایک پیاری سی بات بیان کی۔ اس کے برعکس بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محروم رکھا، تو وہ خوبصورت باتوں میں سے بھی ایسی باتیں نکال لیتے ہیں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں یہ دی ہے، یہ سمجھایا گیا کہ اچھی بات سن کر کوئی شخص اس کا برا پہلو نکالے، حکمت والی بات سن کر برا پہلو نکالے، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آیا بکریوں کے ریوڑ کے پاس، اس کے مالک سے کہا کہ مجھے اس میں سے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ جو چاہے بکری اس میں سے تم لے لو۔ وہ اندر جاتا ہے اور کتے کا کان پکڑ کے باہر لے آتا ہے، پکڑ کے لے آتا ہے۔ تو اب اس کو ایک دیا گیا کہ بھائی اچھی بات لے لو، اچھی بکری لے لو، لیکن جا کے وہ کتے کا کان پکڑ کے باہر لے آیا جو بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو اچھی بات بھی ہوتی ہے نا، اس میں سے بعض لوگ اس طرح کی باتیں نکال لیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی محرومی والی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ایسی کمزور بات کرنا۔ اب جو شفاعت کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا، کتنا خوبصورت نظریہ ہے کہ بندہ اس کو بیان کرے، سنے، بار بار سنے، بولے، تو اس کو لطف ہی آتا رہتا ہے، مزہ ہی آتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی شفاعت تو ہوگی، قرآن پاک میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کے یہاں شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ تو انہوں نے کہا کہ شفاعت صرف اذن کے ساتھ ہوگی، اللہ جس کو اجازت دے گا، اور پھر اس کو ایسا بالکل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن وہ اپنے جلال کے بنا پر اور اس طرح وہ خود نہیں کہتا، بلکہ وہ مقرر کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سفارش کریں اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے شفاعت کو ایک تو اذن کے ساتھ خاص کر دیا، اور دوسرا اس انداز میں شفاعت کو بیان کیا کہ گویا کہ اس میں شفاعت کرنے والے کی کوئی خوبی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس شفاعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اس کا ایک معمولی سا ذرہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حقیقت تو یہ اسی دن پتہ چلے گی۔ تو علماء اہل سنت نے پھر اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاعت کے حوالے سے پوری ایک مستقل کتاب لکھی، جس میں آپ نے شفاعت بالاذن کو ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ بھی شفاعت ہوگی، شفاعت بالمحبت ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت کی وجہ سے شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ فقط نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اجازت دی گئی کہ آپ بخشیں، نہیں، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ محبت والا ہے، اس کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان اسی بنیاد پر شفاعت فرمائیں گے، اور بالوجاہت، وجاہت کا مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبہ، شخصیت، تو جو ان کی شخصیت ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، اس بنیاد پر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ سفارش ہو رہی ہوگی۔ علماء کرام کی جو سفارش ہوگی وہ اسی وجہ سے ہوگی کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام جو شفاعتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، فقط یہ نہیں کہ اذن والی ہی، کہ بس اذن ہوگا
اس بنیاد پر، بلکہ اذن تو ہوگا ہی ہوگا، بغیر اذن تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو شفاعت کی وجہ بنے گی وہ محبت اور وجاہت بھی یہ بنے گی۔ اذن تمام کے اندر ہی گویا تمام کہ کے اس اندر طور ظاہر ہے ظاہر ہے محبت کی وجہ سے پاسبل ہی نہیں ہے اللہ جی۔ کے اذن کے بغیر کوئی چیز ہو سکے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ والضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ۔ آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جب اس آیت کریمہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حضور کو راضی فرمانا چاہتا ہے کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، کیا الفاظ ارشاد فرمائے، اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار۔ اللہ واہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ کو دیا جاتا رہے گا، دیا جاتا رہے گا کہ محبوب یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو فرمایا تو میں راضی ہی نہیں کیا ہوں گا، بات ہے۔ وواحد من امتی فی النار، جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ شفاعت بالمحبت، کیا بات، شفاعت بالوجاہت، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذن شفاعت تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما چکا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اظہار وہ بروز قیامت ہوگا، آپ اول شافع ہیں، اول مشفع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کچھ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اتنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں حضور کی چاہت خواہش اتنی مقبول ہے کہ علماء نے یہاں تک کہا ہے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ خصائص کا بیان ہے، تو علماء نے ایک خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، اس میں یہی کہ حضور کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے۔ ایک نارمل سمپل مسئلہ یہ ہے ساری امت کے لیے، اب وہ چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی ہو، کہ جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو حدیث مبارکہ میں اس بات سے سختی سے منع کیا گیا کہ نماز کے دوران کوئی آسمان کی طرف نگاہیں اونچی کر کے دیکھیں۔ نماز پڑھ رہا ہے اور آسمان کی طرف اونچائی پہ وہ دیکھ رہا ہو، تو اس سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا، حتیٰ کہ ایک وعید بیان کی گئی کہ یہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی آنکھیں اچک لی جائیں۔ تو اب یہ حکم قیامت تک آنے والے سارے فرد کے لیے، چاہے اولیاء کرام ہوں، ان کو بھی حکم یہ ہے کہ نگاہوں کو آسمان کی طرف دوران نماز نہیں کرنا، نہیں اٹھا۔ لیکن یہی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے، تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرا تقلب وجہ، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو وجہ کیا تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوران نماز آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اب حکم الہی آئے اور میں کعبہ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بنایا، تعمیر فرمایا، تجدید نو کی، میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دل میں یہ خواہش آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے، ہم آپ کو ضرور پھیریں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ کیا بات، ابھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور اس کے فوراً بعد آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سبحان اے اللہ، محبوب آپ اپنے رخ کو اب مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اب وہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، این اس کی بالکل اپوزٹ 180 ڈگری بالکل اپوزٹ خانہ کعبہ کا رخ ہے، مسجد حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مسجد میں مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے، جو تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ کچھ رکعتیں ایک قبلہ مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور اس کی کچھ رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا ٹھیک ہے اس میں،
اور امتیوں کا دوران نماز آسمان کی طرف نظر کرنا، دونوں میں کتنا فرق ہے کہ امتیوں کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ آنکھیں نہ اچک لی جائیں، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوران نماز آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی حضور پر عطاؤں پر عطائیں اور آپ کی رضا کو یہاں پہ فرمان بیان کیا گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم اس کی طرف آپ کو ضرور پھیریں گے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا پسند فرماتا ہے، آپ کی پسند کا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اکرام فرماتا ہے۔ اور امام القبلتین آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اہل علم جانتے ہیں کہ قبلہ نکیرہ ہے، نکیرہ بیان کیا کہ کوئی بھی قبلہ پسند آپ کو، آگے کیا ترضاہا کہ قبلہ وہ، اب اس کی صفت آ رہی ہے، پہلے مطلق بیان کر دیا کہ ترضاہا آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے کہ جو آپ کو پسند ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو قرآن کے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک حرف کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ تو قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، اس کی جگہ ڈائریکٹ ہوتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پہلے کہ آپ جو ہے ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ قد نرا جو ہے نا، خود یہ محبت کی دلیل ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا، حالانکہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے کہ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، ایک ایسے قبلے کی طرف ترضاہا کہ جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ اب یہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ وہ جملہ ہے کہ جو خاص حضور علیہ السلام کے فضیلت کو، آپ کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف چہرے کو پھیر لیں۔ تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو کہ حضور علیہ السلام جو قبلہ پسند کرتے ہیں وہ مسجد حرام ہے، تو سیدھا ارشاد فرما دیتا کہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیں، کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف چہرہ کر لیں، لیکن فضیلت بیان کر دی کہ تمہارا کعبہ بھی وہی بنایا جائے گا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ کیا بات ہے، کعبہ ملا ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ۔ مدرسان کے ناظرین، کچھ آپ کی اور کالز بھی ہیں اور وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے، سوال تھے بھی بڑھ جانا۔ ایک ہے، میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تو مسکراہٹ والا ہے، بلکہ ان کا جواب دے ہی دیں۔ ایک مسکراہٹ کا، ایک اذان بلال کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ اذان نہیں دی تھی تو سورج مطلب دن ہی نہیں ہوا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، بعض ہمارے علماء نے بیان کیا اس کو، لیکن یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں مشہور یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان جو ہے اس میں شین نہیں چڑھتا تھا، وہ شین کو سین پڑھتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ تک حدیث بیان کر دی کہ حضرت بلال کا جو سین ہے وہ شین ہے، ان سین بلال شین، کہ حضرت بلال کا جو سین ہے وہ شین ہے، یعنی وہ سین بولیں گے وہ شین کہلائے گا۔ تو ایسا وہ روایت ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اور یہ بات ہی اپنی بنیاد کے اعتبار سے غلط ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی تھی یا وہ شین کو سین نہیں پڑھ سکتے تھے۔ علماء نے واضح الفاظ میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ احسن صوت، خوبصورت اذان والے تھے، بلند آواز تھی آپ کی، اچھی آواز تھی آپ کی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے لیے ان کو مقرر کرتے مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، کہ وہاں پر یہود موجود تھے، منافق موجود تھے، مکے میں مشرک موجود تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی تو انہوں نے تو استہزاء کرنا تھا، مذاق کرنا تھا، تو اس لیے حضور علیہ السلام کیسے ان کو مقرر کرتے؟ تو یہ بات اپنی بنیاد کے اعتبار سے ہی غلط ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شین پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ کا شین ہی ہوتا تھا، اور بہترین اور خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہ دی اور اس کی وجہ سے صبح نہیں ہوئی، ایسا واقعہ موجود نہیں۔ جی، مزید کچھ ناظرین کی کال دیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی سنائیں۔
الحمدللہ سلسلہ علم کی باتیں، اس کا آج کا موضوع خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی پیارا موضوع۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلص عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر اگر کچھ کتابیں آپ کے علم میں ہوں تو برائے کرم ان کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ پہلا سوال بھی اسی طرح کا تھا اور یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے حضور علیہ السلام کے تبسم اور حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ پر حدیثوں کی کتابیں جو ہیں اس میں پورے پورے ابواب ہیں۔ تبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے جدید جو دور ہے ہمارے دور کا، اس میں بعض علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، تبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ واقعات بیان کیے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کوئی بات بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام مسکرائے۔ تو اسی نام سے کتابیں موجود ہیں، لیکن عربی میں موجود ہیں، اور اردو کے حوالے سے کوئی کتاب میری نظروں سے گزری نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سلسلہ فرمائیں گے نا، اس میں ان چیزوں کو بس جمع وہ کریں۔ دعا کریں، انشاءاللہ ربیع الاول میں دیکھیں گے وہ سلسلہ۔ کیا بات ہے، مسکراہٹ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مزید سوال۔ کھانا کھانے کے بعد برتن دھو کے پینے کے لیے کس کی سنت مبارک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ ایک پہلے بھی کچھ کاف ہا یا عین صاد، اس کے حوالے سے ایک سوال ہمارا وہ رہتا ہے، اور ایک یہ برتن جو دھو کر پینے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری باتیں یہ اشاروں میں اور واضح الفاظ میں بھی جسم اقدس کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو ویسے تو کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں جو سورہ مریم کے شروع کے اندر موجود ہیں، اور حروف مقطعات کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، سر بین اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار سے اس امت کے جو کبار بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان کو اس کا علم دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے مختلف اس کی تعویلات اور اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے لیے کاف گیسو، تو کاف کی ڈنڈی مڑی ہوئی ہوتی ہے، تو غالباً اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے گیسو کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک گیسو تھے وہ نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے، بلکہ تھوڑے سے مڑے ہوئے تھے، یعنی تھوڑے سے اس کے اندر گھنگریالا پن تھا، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے۔ تو وہ اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ کاف گیسو ہا دہن، تو ہا جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک ہونٹ تھے وہ ایک تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کے مبارک لب یہ اسی طرح تھے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو حضور علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب ہم بعض افراد ہوتے ہیں نا، تو وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو جیسا بھی لفظ ہوتا ہے نا یا جیسی بھی حرکت آتی ہے اس کے مطابق ان کا ہونٹ ہو جاتا ہے، گفتگو۔ اب یہ گفتگو میں گاف آیا، گاف پر پیش ہے اور آخر میں واو ہے، تو اس میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، تو وہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے ہونٹ بھی گول ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کان مما یحرک شفتیہ، کہ بعض اوقات حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو آپ کے ہونٹ مبارک بھی اس کے ساتھ ہلا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹ جو مبارک گول ہوتے تھے وہ ہا اس کو اس سورہ مریم کے شروع میں اندر موجود حروف مقطعات کے اندر بیان کیا ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو۔ تو یا جو لکھی جائے گی جی، جو ایک تو بڑی یا ہوتی ہے، ایک یا جو کاف ہا یا ہو سکتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہو، ہا دہن یا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ تو ان دونوں کے اندر چونکہ وہ آنکھوں کا نقشہ موجود ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ عین لکھیں گے تو اس میں بھی گولائی ہوتی ہے، صاد لکھیں گے تو صاد کے اندر بھی گولائی ہوتی ہے، تو غالباً اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی جو مبارک صورت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ نور ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مختلف اوصاف بیان کیے، اس میں سے
سورہ نور کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ مثل نوری اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، اور اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال، اللہ کا نور کون ہے؟ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مفسرین کے حوالے سے لکھا کہ اللہ کے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی مثل نورہ مثل نور اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس میں پورا بیان کیا کہ کس طرح ایک طاق ہوتا ہے، طاق کے اندر چراغ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارکہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، ایک روشن دان بنا ہوا ہے، پورا طاق بنا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سینہ اسی طرح ہے، اور جو دل اقدس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی مثال چراغ کی طرح ہے۔ اور جب طاق ہوتا ہے نا، طاق کھڑکی جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، گھروں کے اندر طاق رکھا جاتا ہے، تو پہلے زمانے کے اندر یہ دیوار کے اندر سوراخ بناتے تھے اور اس میں چراغ رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ہوا سے بجھتا نہیں تھا، اور دوسرا جب آپ اگر ایسے ہی رکھ دیں نا، چراغ ٹیبل پہ رکھ دیں، تو یہ اس کی جو روشنی ہوگی کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی اور آپ کو ہلکی لگے گی۔ لیکن اگر طاق کے اندر آپ نے رکھا ہوگا نا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی روشنی ایک تو ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس کے بارے میں بتایا کہ اس کی مثال، اس کی روشنی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ اقدس کے اندر اس دل اقدس کو رکھا ہے کہ جس کی حفاظت ہو رہی ہے اور اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ پھر آگے چل کے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اس کا جو تیل ہے نا وہ زیتون سے ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور پھر یہ فرمایا کہ جو زیتون ہے نا یہ ہے مبارک علاقے کا، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، یعنی درمیان کے اندر جو فلسطین کا علاقہ تھا، شام کا علاقہ تھا، اس کے زیتون کی مثال دی گئی ہے۔ اور زیتون کا جو تیل ہوتا ہے نا، یہ پہلے زمانے میں چراغ جلانے کے لیے سب سے اچھا جو ہے وہ تیل شمار ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کا جو زیتون ہوتا تھا اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتنا تیز وہ تیل ہوتا تھا، اس کے اندر ایسی روشنی ہوتی تھی کہ گویا ایسا لگتا تھا کہ اس کو ہم ابھی آگ چنگاری لگائیں گے نہیں، آگ لگائیں گے نہیں، اس سے پہلے یہ بھڑک اٹھے گا اور اس کے اندر روشنی ہو جائے گی۔ تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ایسی ہے کہ اتنے سارے خصائص، یہ فضائل، یہ کمالات، یہ معجزات بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو نقشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، یہ خود آپ کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح اس زیتون کے تیل کو بغیر آگ لگائے بھی وہ بھڑکے اور ہر طرف روشنی کرنے لگے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں نا، اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو جائے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے فضائل اور کمالات یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جمیل صاحب، جہاں مختصراً میں کئی اوصاف ایسے ہیں اور ہم نے کئی سوالات ہمارے کچھ وہ رہ بھی گئے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف اول بھی ہے اور آخر کے اعتبار سے بھی ہے، اس پہ اوپر کچھ اس خصوصیت پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو آیت جہاں حمد الہی بیان کر رہی ہے، وہیں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت میں اس کو لکھا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 اوصاف کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے اور وہ ظاہر ہے، یعنی اس کی قدرت کے مظاہر نظارے ہمیں دکھتے ہیں جس سے اس کی ذات پر دلائل قائم ہوتے ہیں۔ وہ باطن ایسا ہے کہ ہماری عقلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی اوصاف کہ حضور اول ہیں خلقت میں،
حضور آخر ہیں بعثت کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر ہیں، اتنے ظاہر ہیں کہ آپ درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ حضور کو سلام پیش کرتے ہیں. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جانور تک آ کر حضور سے اپنے حال پیش کرتے، یا رسول اللہ یہ ہمیں پریشانی ہے، تو حضور ان کے یعنی اتنا ظاہر ہیں کہ جانور تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بھیڑیا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی اپنے جو چرواہا تھا تو اس کو خبر دیتا. ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باطن بھی ہیں، ایسے پوشیدہ ہیں حضور کے اوصاف اور حقائق کہ خود اپنے یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں، اے ابو بکر، جس ذات نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم، مجھے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. میری حقیقت کو در حقیقت میں کیا ہوں، کیسا ہوں، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ساتھ میں حضور فرماتے ہیں جب شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، دست قدرت جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جب آپ آتا ہے، اس کی ٹھنڈک آپ کے سینے میں دل میں محسوس ہوتی ہے. فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے جان لیا. وَعَرَفْتُ كُلَّ شَيْءٍ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہر چیز کو پہچان لیا. تو اس آیت کریمہ کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اول آخر اور آپ کے ظاہر باطن کے اوصاف وہ بھی اس کے اندر بیان گویا کہ ہوئے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ خصائص مصطفیٰ کی بلکہ ہم نے بہت ہی مختصراً باتیں عرض کی ہیں. ایک پورا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے اور دیگر اور آپ کی جو شانیں ہیں، جو رفعتیں ہیں. ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ زندگیاں واقعی یہ ختم ہو جائیں گی، اور جو ابتداً مفتی صاحب نے وہ آیت مبارکہ جو پڑھی کہ یہ سمندر بھی اگر سیاہیاں بن جائیں تو اللہ نے جو آپ کو شانیں دی ہیں، یہ قلم در پورے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر کی یہ ساری کا سارا پانی سیاہیاں بن جائیں تو پھر بھی وہ شانوں کا باب ایک باب بھی مکمل گویا کہ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ذکر کو ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس غلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور بے ادبی اور بے ادبوں کی صحبت سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے عقائد کی ان خوبصورت نظریات کی رب تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے بھی عقائد کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کو پکا سچا عاشق رسول بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ نبی. چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.